اس لیے طلاق خواہ مخواہ جو ہے دینا یہ شریعت کے اندر جرم ہے، گناہ ہے۔ یعنی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ طلاق دینا بھی بڑا سخت جرم ہے، یعنی کہ طلاق کب دے سکتے ہیں، کم از کم ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کے آزار کیا ہیں، کن صورتوں میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ بیوی وہ ہے جس کو قرآن مجید نے مرد کا لباس قرار دیا ہے، اس کے جسم کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو اب وہ کتنی آسانی سے ایک جملے میں اور ایک چھوٹی سی غلطی سے وہ اپنے جسم کے لباس کو پھاڑ دے گا۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، فرمایا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں ٹوٹنے سے مراد طلاق ہے۔ فرمایا کہ اس میں بہت سارے عیب ہوں گے لیکن کچھ خوبیاں بھی ہوں گی، عیبوں کو دیکھنے کے بجائے ان خوبیوں کو دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی ماں ہے، اگر تم اس کو اپنے آپ سے جدا کرو گے تو اس کا اثر فقط مرد پر یا عورت پر نہیں، اولاد پر اور خاندانوں پر پڑتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بغیر کسی عذر و بغیر وجہ کے، جس کو ہم عذر سمجھتے ہیں شریعت کی نظر میں وہ عذر نہیں ہے۔ عورت کو طلاق دی اس لیے کہ اس نے مجھے دوپہر کا کھانا نہیں دیا، عورت کو اس لیے طلاق دی کہ اس نے کپڑے استری کر نہیں دیے، عورت کو اس لیے طلاق دے دی کہ اس نے میری فلاں بات نہیں مانی۔ غلط کیا اس نے، کہ مرد کا حکم ماننا اس پر ضروری تھا لیکن یہ سبب طلاق کا نہیں۔ طلاق کے لیے جو شریعت نے قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے کہ ایسا عذر جو شرعی عذر ہو، شرعی عذر کی بنا پر تو ہم عورتوں کو طلاق دیتے نہیں، ہم اپنے ذاتی معاملات کی وجہ سے کہ جس کا تعلق نہ شریعت سے ہے اور ظاہری طور پر انسان کے ظاہر سے بھی اتنا تعلق نہیں ہے کہ انسان اس وجہ سے وہ عورت کو بالکل ہی بے گھر کر دے۔ فرمایا کہ وہ اگر اتنی بڑی نافرمان ہے والدین کی، اللہ رب العزت کی، اللہ کے رسول کی، دین کی، شریعت کی، کہ وہ شریعت کو جانتی نہیں، سمجھتی نہیں، بالکل واضح طور پر شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، کفر بولتی ہے، دین کے خلاف وہ ایسے کام کرتی ہیں جو بڑے بڑے جرائم ہیں، تو میں اسے سمجھائیں، نہیں سمجھتی تو اب یہ صورت ہے کہ اسے طلاق دے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کھانا گرم کر کے نہیں دیا یا چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات مرد جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو غصہ کیوں آتا ہے اسے عورت پر؟ صرف یہ ہے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر وہ عورت پر غصہ کرتا ہے اور وہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ لیتے ہوئے شریعت کے احکام سے کھیلتا ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی۔ آپ نے فرمایا 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقیں تو ہو گئی ہیں لیکن جو 97 طلاقیں ہیں تو نے اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو میں جب شریعت نے تجھے اختیار 3 کا دیا ہے تو قرآن سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو یک مشت 3 طلاقیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، میں تم رب کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو۔ تو کچھ صورتیں ایسی کہ جن میں طلاق دینا ہی حرام ہے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں طلاق کا جواز بنتا ہے، حلال ہے، لیکن کب حلال ہے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو طلاق کے اندر عام طور پر جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ طلاق کی اگر ضرورت ہو بھی تو لوگ یک مشت ہی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یعنی اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ چھوڑتے نہیں ہیں، خود نہیں چھوڑتے، پھر مولوی صاحب کے پاس جا کر کہیں گے کوئی راستہ نکالیں۔ آپ نے راستے تو بند کر دیے ہیں سارے، اب وہ کہاں سے راستہ نکالے؟ تو پھر کچھ نام نہاد مولوی راستے نکالتے ہیں۔ کیسے؟ آپ ان کو پیسے دے تو راستہ نکل آئے گا، حالانکہ شریعت میں 3 طلاق کے بعد یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ دیکھیں، مولوی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ شریعت نہیں ہے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حتمی فیصلہ کر دیا، اب میں 1000 مرتبہ بھی کہوں کہ طلاق نہیں ہوئی تو میرے کہنے سے طلاق رک نہیں سکتی، وہ ہو چکی ہے۔ اگر وہ غلط بیانی کر رہا ہے تو مجرم تو ہوگا، لیکن ہم بھی اسے مجبور کر رہے ہیں کیونکہ بار بار ہم اس کے پاس جاتے ہی اس لیے کہ ہمارے لیے راستہ نکالے۔ کیسا راستہ؟ کہ یہ کوئی طلاق کیا ہے، یہ کوئی مکان بند کوٹھڑی کا نام ہے کہ آپ کے لیے کسی ایک کونے سے وہ دیوار کو پھاڑ کر راستہ نکال لے گا؟ یہ شریعت کا حکم تھا، شریعت نے ایک خاص حد تک آپ کو قدرت دی تھی، آپ نے اس قدرت کو غلط انداز میں اختیار کر کے اپنے لیے سارے دروازے بند کیے، اور اب آپ شریعت کی خلاف ورزی کرنے پر کسی اور کو مجبور کر رکھے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کی مجبوریوں سے، خدا کی قسم یہ نفس پرستی کا زمانہ ہے، خواہش پرستی کا زمانہ ہے، لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ لیتے ہیں۔ اس لیے 3 طلاقیں جو عام مسئلہ ہے ہمارے گاؤں کے اندر، بلکہ یہ تو سمجھیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ بنا ہوا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی
مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، پھر بھی بیوی کو پاس رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کے بعد تو وہ بیوی ہے ہی نہیں، بالکل اس کا تعلق اس کے ساتھ ایسا ہے جیسے غیر عورت کا ایک مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ساری زندگی وہ گناہ کرے گا، ساری زندگی جو اولاد پیدا ہوگی اس کا کیا، ہم جملہ اتنا سخت ہے میں نہیں بول سکتا، لیکن لوگ کر رہے ہیں یہ سارے معاملات۔